بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاتون من کل فج عمیق۔ مسٹر ہنری بوشر اور مس میری بورڈن کی شکاگو امریکہ سے قادیان آمد اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو۔ مضمون: غلام مصباح بلوچ صاحب، استاذ جامعہ احمدیہ کینیڈا۔ اپریل 1908 میں شکاگو امریکہ سے تعلق رکھنے والے دو مہمان، جن میں ایک صاحب ہنری بوشر اور ایک لیڈی مس میری بورڈن شامل تھے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کی غرض سے قادیان حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے شرف ملاقات پا کر اپنے سوالات کے جوابات پائے۔ ان دونوں مہمانوں کے ساتھ لاہور میں متعین ایک اسکاچ مشنری جارج ڈگلس ٹرنر بھی تھے۔ اخبار الحکم 10 اپریل 1908 کے پہلے صفحے پر مرقوم ہے کہ 7 اپریل 1908 کو ایک انگریز اور ایک لیڈی، جنہوں نے اپنے آپ کو امریکہ شکاگو کے رہنے والے ظاہر کیا اور کہ وہ سیاحت کی غرض سے ملک بملک پھر رہے ہیں اور ہندوستان میں بھی یہاں کے پولیٹیکل اور ریلیجس حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے واسطے آئے ہیں، لاہور سے بہمراہی ایک اسکاچ انگریز قادیان میں قریب 10 بجے کے پہنچے۔ مسجد مبارک کے نیچے دفتروں میں ان کو اچھی طرح سے بٹھایا گیا، اور چونکہ انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی درخواست کی، اس لیے حضرت اقدس بھی وہیں تشریف لے آئے۔ اخبار الحکم میں نام درج نہیں ہوئے، لیکن اخبار بدر نے نام بھی درج کیے ہیں اور لکھا ہے: آج مورخہ 7 اپریل 1908 کو مدینہ المسیح میں 2 انگریز اور ایک لیڈی 9:30 بجے کے قریب آئے۔ ان میں سے ایک بوڑھا، جس کے بشرہ سے جہاں دیدہ ہونا معلوم ہوتا تھا، شکاگو امریکہ کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام مسٹر جارج ٹرنر اور لیڈی کا نام مس بورڈن تھا، اور تیسرا اسکاچ مشن لاہور کا مسٹر بانشر تھا۔ اخبار بدر میں غلطی سے شکاگو سے آنے والے صاحب کا نام جارج ٹرنر اور لاہور میں متعین اسکاچ مشنری کا نام بانشر درج کیا گیا ہے۔ در حقیقت شکاگو سے آنے والے صاحب مسٹر باؤشر تھے اور وہی بوڑھے تھے، جبکہ لاہور سے ساتھ آنے والے اسکاٹش مشنری جارج ٹرنر تھے، جو کہ اس وقت 28 سال کے جوان تھے۔ بہرحال حضرت اقدس علیہ السلام سے سوال و جواب درج کرنے سے پہلے ان مہمانوں کا مختصر تعارف ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ ہنری بوشر اکتوبر 1847 میں امریکی شہر نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1860 کی دہائی میں ہونے والی امریکی خانہ جنگی میں حصہ لیا، جس کے بعد تجارت کے میدان میں قدم رکھا اور 1870 میں شکاگو آ گئے، جہاں امریکن کاٹن آئل کمپنی کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ خود بھی آئل ڈیلرز کے طور پر کاروبار کیا۔ بہرحال آپ شکاگو کے کامیاب کاروباری حضرات میں سے تھے۔ آپ تاحیات شکاگو بورڈ آف ٹریڈ کے ممبر رہے۔ اسی طرح شکاگو کے تاریخی سینٹ جیمز ایپسکوپل چرچ اور دی موڈی انسٹیٹیوٹ سے بھی منسلک رہے۔ بحوالہ پینٹ آئل اینڈ ڈرگ ریویو، شکاگو 7 اپریل 1909، پیج 12۔ آخری عمر میں آپ بزنس سے ریٹائر ہو گئے اور مس میری بورڈن کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک کے سفر پر نکلے، جس میں ایشیا اور یورپ کے ممالک شامل تھے۔ اسی سفر کے دوران انڈیا بھی آئے اور کچھ عرصہ لاہور میں قیام رکھا، جہاں سے پھر قادیان آئے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے قادیان آ کر بتایا کہ میں نے اس سفر کے پروگرام میں وہیں سے یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں اس شخص سے ضرور ملنے جاؤں گا جو مدعی نبوت ہے، اور آج اسی واسطے قادیان آیا ہوں۔ بحوالہ فاروق 13 جولائی 1928، صفحہ 4۔ اغلباً آپ کے قادیان کا ارادہ بنانے کی وجہ ڈوئی کی موت تھی، جو شکاگو کے نواح میں ہی واقع ہوئی، اور حضرت اقدس علیہ السلام سے ملاقات کے دوران آپ کا پہلا سوال بھی اس کی موت کے متعلق ہی تھا۔ بہرحال انڈیا کے بعد یورپ گئے، سوئٹزرلینڈ میں طبیعت خراب ہو گئی، جہاں سے ضروری طبی امداد کے بعد واپس امریکہ آئے، لیکن طبیعت سنبھل نہ سکی اور اواخر مارچ 1909 میں شکاگو میں اپنے گھر میں ہی وفات پائی۔ بحوالہ دی پائنیئر ایکسپریس، پیمبینا، ڈیکوٹا ND۔ میری بورڈن۔
مس میری بورڈن مئی 1886 میں امریکی شہر شکاگو کے ایک متمول خاندان میں پیدا ہوئیں۔ مشہور امریکی ادارے واسار کالج سے تعلیم حاصل کی۔ 1907 میں والد صاحب کی وفات کے بعد اپنے خاندان سے دوستانہ مراسم رکھنے والے ایک معمر ساتھی ہنری باؤشر اور ان کی بیوی کی معیت میں دنیا کے مختلف ممالک کے سفر کے ارادے سے گھر سے نکلیں اور جاپان وغیرہ کی سیر کرتے ہوئے انڈیا آئیں اور چند مہینے لاہور میں گزارے۔ اپنی والدہ کی چرچ کے ساتھ گہری وابستگی اور ان کی خواہش کہ مس بورڈن کرسچن مشنری بنے کی بنا پر اس سفر میں خاص طور پر عیسائی مشنز کے دورے کیے اور لاہور میں بھی اس غرض سے کچھ ماہ قیام رکھا، جہاں ان کی ملاقات اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک مشنری جارج ڈگلس ٹرنر سے ہوئی اور ان کی طبیعت سے متاثر ہو کر ان سے شادی کر لی، جن سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 1913 میں لاہور سے انگلینڈ چلی گئیں۔ جنگ عظیم اول میں اپنے والد سے ورثہ میں ملنے والی خاطر خواہ رقم سے ایک ہسپتال بنایا اور خود بطور نرس کام کیا۔ اسی جنگ میں مشہور برطانوی آرمی آفیسر اور ممبر آف پارلیمنٹ ایڈورڈ لوئس اسپیئرز سے ملاقات ہوئی۔ بعد ازاں پہلے خاوند سے علیحدگی لے کر 1918 میں اسی برطانوی آفیسر سے شادی کر لی۔ جنگ عظیم دوم میں بھی موبائل ہسپتال جاری کیے۔ مس بورڈن نے شاعری اور ناول میں بھی بہت نام کمایا اور ادبی میدان میں اپنی ایک خاص پہچان بنائی، بلکہ عام طور پر مس بورڈن اسی حوالے سے جانی جاتی ہیں۔ 1952 میں امریکی صدارتی امیدوار اپنے بھانجے ایڈلائی ایوئنگ اسٹیونسن 2 کے لیے تقریریں بھی لکھیں۔ 2 دسمبر 1968 کو وفات پائی اور انگلینڈ کے شہر وارفیلڈ میں دفن ہوئیں۔ ان کے حالات زندگی میری بورڈن اے وومن آف 2 وارز کتاب میں شائع ہوئے ہیں۔ جارج ڈگلس ٹرنر اسکاٹش مشنری تھے جو 31 جنوری 1880 کو برٹش گیانا کے شہر جارج ٹاؤن کے نواحی علاقے ڈیمیرارا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ولیم ینگ ٹرنر خود بھی لنڈن مشنری سوسائٹی LMS کے تحت مشنری ڈاکٹر تھے۔ جارج ٹرنر نے یونیورسٹی آف گلاسگو سے 1899 میں MA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بطور مشنری کام شروع کیا اور 1903 میں YMCA لاہور میں تعینات ہوئے۔ 1908 کے آغاز میں لاہور ہی میں میری بورڈن سے شادی کی باقاعدہ تقریب بعد ازاں ستمبر 1908 میں سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوئی، جس کی خبر شکاگو کے ایک اخبار میں یوں درج ہے۔ اس میں یوں انگریزی میں لکھا ہے کہ مس میری بورڈن ڈاٹر آف دی لیٹ ولیم بورڈن آف شکاگو اینڈ جارج ڈگلس ٹرنر آف گلاسگو اسکاٹلینڈ اینڈ لاہور انڈیا were married at noon Monday. The ceremony was celebrated in the chalet near Villas sur Orton, Switzerland, where Miss Borden and her younger sister, Miss Alice Joyce Borden, have spent the summer. Mr. Turner, for the last 6 years, has been secretary of the YMCA at Lahore, India. Reference Chicago Sunday Examiner, September 6, 1908, page 34. اس شادی سے 3 بیٹیاں ہوئیں۔ 1913 میں جارج ٹرنر واپس انگلینڈ چلے گئے تھے، جہاں کچھ عرصہ بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ 1946 میں وفات پائی۔ غرض یہ کہ یہ تینوں مہمان اپریل 1908 میں قادیان آئے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے شرف ملاقات پانے کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں پہلے حضرت پروفیسر علی احمد صاحب بھاگلپوری رضی اللہ عنہ، جن کی وفات 22 جون 1957 کو ہوئی، نے مترجم کے فرائض سر انجام دیے۔ پھر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ، جن کی وفات 13 جنوری 1957 کو ہوئی، ان کے آنے پر وہ ترجمہ کرتے رہے۔ سوالات کرنے والے کا نام مذکور نہیں، غالب گمان یہی ہے کہ یہ سوالات ہنری باؤشر نے ہی کیے تھے۔ بہرکیف اس گفتگو کا احوال ملفوظات جلد 5 صفحہ 513 تا 521 پر درج ہے، جس میں حضرت اقدس علیہ السلام کے جوابات کے بعض اقتباسات ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ مثلاً عنوان ہے کہ ممکن نہیں کہ ایک ہی وقت میں اسی ایک ہی خدا کی طرف سے ایک دوسرے کے بالکل متضاد راہوں پر چلنے والے 2 رسول موجود ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈوئی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کا رسول ہوں، اور کہ خدا نے مجھے بذریعہ الہام یہ بتایا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا اور خود خدا تھا، اور کہ خود مسیح نے مجھے بحیثیت خدا ہونے کے ایسا الہام کیا ہے،
اور کہ نعوذ باللہ اسلام تباہ ہو جاوے گا، اور کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی تھے۔ چونکہ ہمیں خدا نے بذریعہ اپنے الہام کے یہ بتایا ہے کہ مسیح نہ خدا کا بیٹا بلکہ صرف ایک پاک باز انسان اور رسول تھا، اور کہ ڈوئی اپنے اس دعوی رسالت میں کاذب ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی وقت میں اسی ایک ہی خدا کی طرف سے ایک دوسرے کے بالکل متضاد اور مخالف راہوں پر چلنے والے دو رسول موجود ہوں۔ بس چونکہ اس طرح سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا اور حق و باطل میں امتیاز اٹھ جاتا ہے، ہم نے اسے صادق اور کاذب کے فیصلہ کرنے کے واسطے چیلنج دیا۔ پھر یہ مضمون بیان ہوا کہ بائبل میں سچے نبی کے آنے کی نفی تو نہیں کی گئی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بائبل میں جہاں یہ لکھا ہے کہ جھوٹے نبی آئیں گے، وہاں سچے نبی کے آنے کی نفی تو نہیں کی گئی۔ یہ تو نہیں لکھا کہ سچا نہیں آئے گا، بلکہ جھوٹے نبیوں کا آنا خود بخود اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ ان میں سچا بھی ہوگا۔ پھر اس مضمون پہ بات ہوئی کہ ہم حقیقی مردوں کی زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردوں کا زندہ ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بھی قرآن شریف میں مذکور ہے، مگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مردے زندہ کرنے کو روحانی رنگ میں مانتے ہیں، نہ کہ جسمانی رنگ میں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا بھی روحانی رنگ میں مانتے ہیں، نہ کہ جسمانی طور پر۔ اور یہ امر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایلیہ نبی نے بھی بعض مردے زندہ کیے تھے، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کام میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ اگر فرض محال کے طور پر ہم مان بھی لیں کہ بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی مردوں کے زندہ کرنے کا ذکر ہے، تو پھر ساتھ ہی ایلیہ نبی کو بھی خدا ماننا پڑے گا۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی خدائی کی خصوصیت ہی کیا ہوئی اور مابع الامتیاز کیا ہوا؟ بلکہ یسیح نبی کے متعلق تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ مردے ان کے جسم سے چھو جانے پر ہی زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ بلکہ ہمارے خیال میں تو حضرت موسیٰ کا سوٹے کا سام بنانے کا معجزہ مردے زندہ کرنے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ مردہ کو زندہ سے ایک تشبیہ اور لگاؤ بھی ہے، کیونکہ وہی چیز ابھی زندہ تھی اور مردے میں زندہ ہونے کی ایک استعداد خیال کی جا سکتی ہے، مگر سانپ کو سوٹے سے کوئی بھی نسبت اور تعلق نہیں ہے۔ وہ ایک نبات کی قسم کی چیز اور وہ سانپ، تو یہ سوٹے کا سانپ بن جانا تو مردوں کے زندہ ہو جانے سے نہایت ہی عجیب بات ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا خدا ماننا چاہیے، مگر حقیقی اور اصل بات یہ ہے کہ ہم حقیقی مردوں کی زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ پھر یہ مضمون ہوا کہ خدا تعالیٰ نے بباعث ان کے کمال صدق اور محبت کے بیٹے کا لفظ بولا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم اور انبیاء کی طرح خدا تعالیٰ کا ایک نبی یقین کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں صدق اور اخلاص رکھنے والے لوگ خدا تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں۔ جس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے اور مخلص بندوں کے حق میں بباعث ان کے کمال صدق اور محبت کے بیٹے کا لفظ بولا ہے، اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی ذیل میں ہیں۔ حضرت عیسیٰ میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہ تھی جو اور نبیوں میں نہ پائی جاتی ہو، اور نہ ہی ان میں کوئی ایسی نئی بات پائی جاتی ہے جس سے دوسرے محروم رہے ہوں۔ پھر یہ مضمون بیان ہوا کہ ایسے نمونے کی کیا ضرورت جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا پھر کہ دیکھو، انسان اپنی انسانی حدود اور حیت کے اندر ترقی مدارج کر سکتا ہے، نہ یہ کہ وہ خدا بھی بن سکتا ہے۔ جب انسان خدا بن ہی نہیں سکتا تو پھر ایسے نمونے کی کیا ضرورت جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ انسان کے واسطے ایک انسانی نمونے کی ضرورت ہے جو کہ رسولوں کے رنگ میں ہمیشہ خدا کی طرف سے دنیا میں آیا کرتے ہیں، نہ کہ خدائی نمونہ کی جس کی پیروی انسانی مقتدرت سے بھی باہر اور بالاتر ہے۔ ہم حیران ہیں کہ کیا خدا کا منشا انسانوں کو خدا بنانے کا تھا کہ ان کے واسطے خدائی کا نمونہ بھیجا تھا؟ پھر یہ اور بھی عجیب بات ہے کہ خدا ہو کر پھر یہود کے ہاتھ سے اتنی ذلت اٹھائی اور رسوا ہوا اور ان پر غالب نہ آ سکا بلکہ مغلوب ہو گیا۔ پھر یہ مضمون
بیان فرمایا کہ میں بھی منہاج نبوت پر آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں کوئی نیا نبی نہیں، مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آ چکے ہیں۔ توریت میں جن انبیاء کا ذکر ہے اور آپ ان کو سچا مانتے ہیں، جو دلائل ان کی صداقت کے اور ان کو نبی اور خدا تعالیٰ کا فرستادہ یقین کرنے کے ہیں، وہ آپ پیش کریں۔ انہی دلائل سے میری صداقت کا ثبوت مل جائے گا۔ جن دلائل سے کوئی سچا نبی مانا جا سکتا ہے، وہی دلائل میرے صادق ہونے کے ہیں۔ میں بھی منہاج نبوت پر آیا ہوں۔ پھر مضمون بیان ہوا کہ آپ لوگوں کا یہاں آنا بھی تو ہمارے واسطے ایک نشان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگوں کا یہاں آنا بھی تو ہمارے واسطے ایک نشان ہے، جو اگر آپ کو اس کا علم ہوتا تو شاید آپ یہاں آنے میں بھی مذائقہ اور تامل کرتے۔ اصل میں آپ لوگوں کا اتنے دور دراز سفر کر کے یہاں ایک چھوٹی سی بستی میں آنا بھی ایک پیشگوئی کے نیچے ہے، اور ہماری صداقت کے واسطے ایک نشان اور دلیل ہے، کہاں امریکہ اور کہاں قادیان۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ ایک فرد واحد بھی ہمارا واقف نہ تھا اور کسی کو ہمارے وجود کا علم تک بھی نہ تھا، بلکہ بہت کم لوگ تھے جن کو قادیان کے نام سے بھی اس وقت واقفیت ہوگی، حتیٰ کہ ہماری طرف کسی کا خط تک بھی نہ آتا تھا اور ہم ایک گمنامی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ یاتون من کل فج عمیق اور یاتی کا من کل فج عمیق اور ولا تصائر لخلق اللہ ولا تسأم من الناس، اور بعض اس مضمون کے الہام زبان انگریزی میں بھی تھے، حالانکہ ہم زبان انگریزی سے بالکل ناآشنا ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ مضمون بیان کیا کہ اگر کسی مفتری کے سوانے میں بھی اس کی نظیر ہے تو پیش کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور یہ سب خبریں اس زمانہ کی ہیں جبکہ ان کے کچھ بھی آثار موجود نہ تھے، اور ہماری اس وقت کی حالت کو دیکھنے اور جاننے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حالت میں ایسی خبروں کے امکان کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ان الہامات کے بعد اندرونی اور بیرونی طور سے، یعنی خود اپنی قوم بھی اور دیگر عیسائی اور ہندو وغیرہ بھی سب دشمن ہو گئے، مگر باوجود ان سب امور کے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہی، اور اس نے ایسی تائیدات کی کہ اب اس وقت 4 لاکھ یا اس سے بھی کچھ زیادہ انسان ہمارے ساتھ ہیں اور دور دراز سے آتے ہیں۔ تحفے تحائف اور نقد و جنس جن کے وعدے خدا تعالیٰ کے کلام میں کیے گئے تھے سب پورے ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ پیشگوئیوں کو ان کے تمام لوازم میں پیشگوئی کے وقت اور حالت سے دیکھنا چاہیے، اور پھر اس کا انجام دیکھنا چاہیے کہ کس کر و فر سے پورا ہوا۔ اگر کسی مفتری کے سوانے میں بھی اس کی نظیر ہے تو پیش کرو۔ اگر ہماری اس پیشگوئی کے ماننے سے انکار ہے تو کوئی نظیر دو کہ بجز خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے کسی مفتری نے بھی ایسا عروج پا لیا ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے اس کے متعلق فرمایا کہ ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے کہ عیسائیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو غلطیاں خواہ وہ عملی ہوں یا اعتقادی پیدا ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کی جاوے۔ پھر یہ مضمون ہوا بیان کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو ان کا آنا ہی لا حاصل ٹھہرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو کوئی نمونہ دیا جاتا ہے تو اس سے نمونہ دینے والے کا یہ منشا ہوتا ہے کہ اس نمونہ کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کی جاوے، اور پھر وہ اس شخص کی طاقت میں بھی ہوتا ہے کہ اس نمونے کے مطابق ترقی کر سکے۔ خدا جو فطرت انسانی کا خالق ہے اور اسے انسانی قوا کے متعلق پورا علم ہے، اور کہ اس نے انسانی قوا میں یہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ خدا بھی بن سکے، تو پھر کیوں اس نے ایسی صریح غلطی کھائی کہ جس کام کے کرنے کی طاقت ہی انسان کو نہیں دی، اس کام کے کرنے کے واسطے اسے مجبور کیا جاتا؟ کیا یہ ظلم صریح نہ ہوگا؟ رسالت اور نبوت کے درجہ تک تو انسان ترقی کر سکتا ہے کیونکہ وہ انسانی طاقت میں ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے تو ان کا آنا ہی لا حاصل ٹھہرتا ہے، اور اگر ان کو نبی اور رسول مانا جاوے تو بے شک مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے واسطے چائے تیار ہے، لہٰذا ان کو چائے پلائی جاوے۔
ان مہمانوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور کچھ کھانا اور چائے پینے کے بعد مدرسہ دیکھا، جہاں ایک طالب علم محمد منظور علی شاکر، یعنی مراد حضرت شیخ منظور علی شاکر صاحب رضی اللہ عنہ، برادر اصغر حضرت ڈاکٹر فیض علی صابر صاحب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات نہایت خوش الحانی سے پڑھ کر سنائی، جس کے بعد بٹالہ کو چلے گئے۔ کھانے کی میز پر انہوں نے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ مرزا صاحب کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت مفتی صاحب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا اور جو ہمیشہ انبیاء کی موت کے بعد ہوا کرتا ہے۔ بحوالہ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 514 تا 521، ایڈیشن 1988۔ آواز مرزا عمران احسن۔